اور اس وقت اب مومن صاحب، جس طرح کہ ابھی نذیر قمر صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ بہت سی حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو لوگ ان پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان پہ کھلتا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور چارہ اس زمانے میں ہے کوئی نہیں، تو وہ ان کو ماننے پر مجبور ہیں، جس طرح کہ ابھی پیشوایان مذاہب کی بات ہم نے سنی۔ اسی طرح سے ایک تصور جو ہے وہ جہاد کا ہے، جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے اچھا یہ بھی کہنا درست نہیں کہ تصور پیش کیا، کیونکہ کوئی علیحدہ تصور تو تھا نہیں، یہ تو اسلام کی اصل تعلیم تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش فرمائی، تو بڑا شور و غوغا مچا اور مخالفت ہوئی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ باقی تمام لوگ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جہاد کے بارے میں حضرت تعلیم بیان فرمائی ہے وہی درست اور اصل تعلیم ہے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام نے جو عظیم خدمات اسلام فرمائی ہیں ان میں سے جہاد کے بارے میں بگڑے ہوئے تصورات کی درستی ایک بہت عظیم خدمت ہے۔ عام طور پہ جو نظریے جہاد کے بارے میں رائج تھے اس وقت وہ یہ تھے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ مسیح موعود جب آئے گا تو وہ کافروں کے سامنے دو چیزیں رکھے گا، یا مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ میرے ہاتھ سے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان غلط تصورات کے نتیجے میں بہت سے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت انسانی اخلاق سے عاری ہو گئی ہے، رحم دلی کی بجائے سنگ دلی ان میں آ گئی ہے، وحشیانہ بربریت والی عادات ان میں آ گئی ہیں، وہ دوسروں سے لڑنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور اگر دوسروں کو نہیں پاتے تو خود جیسے کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ انہی غلط نظریات کے نتیجے میں یہ بد اخلاق باتیں ان میں آئی ہیں، اخلاق سوز، انسانیت سوز حرکات ان میں آئی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کہ یاد رکھو اسلام کی جنگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں مدافعانہ تھیں، قطعاً آپ نے اسلام کو پھیلانے یا ملک گیری کے لیے جنگیں نہیں لڑیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اور فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں، اور چونکہ ہدایت واضح ہو گئی ہے اب جو چاہے مانے جو چاہے انکار کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے تو آپ اس کے خلاف کر کیسے سکتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، بار بار فرمایا کہ یاد رکھو کہ اسلام بزور شمشیر قطعاً نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے اپنی سچائی کی وجہ سے، اسلام پھیلا ہے اپنی تعلیمات کے حسن اور برتری اور حکمت کی وجہ سے، اسلام پھیلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے زور سے، اسلام پھیلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے زور سے، اسلام پھیلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھیری راتوں میں کی ہوئی دعاؤں کے نتیجے میں۔ یہ آپ نے اسلام کے پھیلنے کا تصور بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے ان سے نہ لڑو۔ اور اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت جہاد کا رنگ بدل گیا ہے، دشمن خصوصاً یورپ اسلام پر قلم سے حملہ کر رہا ہے، تو تم بھی اپنے ہاتھ میں قلم لو، اسلام کے حق میں جہاد کرو، لیکن وہی ہتھیار استعمال کرتے ہوئے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اس ضمن میں حضور نے فرمایا کہ خصوصاً پادریوں کے پھیلائے ہوئے زہریلے پروپیگنڈا کو قلم کے ذریعے ختم کرو، اس طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو، اس طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو اسلام کو پھیلانے میں۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر عبادت کی بعض شرائط ہیں، مثلا نماز ہے، ہمیں نماز کا بڑا شدت سے حکم ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر سورج نکل رہا ہو یا سر پہ ہو یا غروب ہو رہا ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی، اس وقت یہ شرائط چونکہ نماز کی نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھنی۔ خود جہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد پہ چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما جاہد، ان کی خدمت کر کے تم جہاد کرو، تمہارا جہاد یہ ہے۔
تو جہاں جہاد کی شرائط نہیں ہے اس وقت جہاد ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ جب آج تلوار کا جہاد نہیں ہے تو تم تلوار ہاتھ میں لے کے اسلام کو بدنام کرو گے۔ آج اسلام پر حملے ہو رہے ہیں قلم سے، تم ہاتھ میں قلم لو اور اسلام کے حق میں جہاد کرو، لیکن قلم سے کرو، کتاب سے کرو۔ اس طرح تم اسلام کی تعلیم پھیلا سکو گے، ورنہ تلوار کا جہاد کہہ کے تم اسلام کو بدنام کرو گے، اور صرف بدنام نہیں کرو گے بلکہ اور قوموں کو، پہلے اسلام کے بہت دشمن ہیں، تم اور قوموں کو بھی اپنا دشمن بنا لو گے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ اس ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور حضرت ناصر نواب صاحب کو ایک خط میں فرماتے ہیں، اس زمانہ میں جہاد روحانی صورت سے رنگ پکڑ گیا ہے، اور اس زمانہ کا جہاد یہی ہے کہ اعلاء کلمہ اسلام میں کوشش کریں، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، مخالفوں کے الزامات کے جواب دیں، دین متین اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلائیں۔ یہی جہاد ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دنیا میں ظاہر کر دے۔ آپ نے جہاد کو منسوخ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تلوار کے جہاد کی چونکہ اس وقت شرائط نہیں ہے اور قلم کا جہاد ہو رہا ہے، اسلام کے قلم کی جنگ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، اس لیے تم قلم کا جہاد کرو اسلام کے دفاع میں، الا آنکھیں اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو لے کر آپ کی جماعت آپ کے بعد اس جہاد کو کر رہی ہے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ایک غزوہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ہم سب سے چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں سب سے بڑا جہاد کرنے کے لیے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات، اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کا جہاد اب ہم نے کرنا ہے۔ اور دوسرا جہاد بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ جماعت احمدیہ کیسے کر رہی ہے، وہ جہاد بالقرآن ہے، جیسے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ جہاد کبیر کرو قرآن کی تعلیمات کو پھیلا کر۔ ہاں جہاد اصغر جو ہے اس کے حالات پیدا ہوں تو وہ بھی کرو، لیکن اس زمانے میں چونکہ وہ شرائط معدوم ہیں اس لیے فی الحال یہ موقوف ہے، ایسا جہاد ملتوی ہے۔ اور اس جیسے قمر صاحب نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ان تعلیمات کی روشنی میں جو اصل میں اصل حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں، جماعت احمدیہ اس جہاد کو کرتے ہوئے پیس کانفرنسیں یہاں پہ منعقد کر رہی ہے، تقریباً ہر سال ہوتی ہے، جس میں حضور خطاب فرماتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں، مختلف مذاہب اور طبقات فکر کے لوگ آتے ہیں جن کے مختلف سوالات جو اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، اور ان کے اسلام کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، اور دشمنوں سے دوست بنائے جاتے ہیں اسلام کے۔ یہ ہماری جماعت جو ہے جہاد کر رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 1 صدی سے زائد عرصہ تک حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی جماعت اس جہاد کی طرف دنیا کو بلاتی رہی، لیکن نہیں مانے۔ اب اندرونی اور بیرونی دنیا میں بے پناہ اسلام کا نقصان کرنے کے بعد اس طرف آئے ہیں اور مانے لگے ہیں اور نصاب بھی بدلنے لگے ہیں، لیکن کاش یہ بہت پہلے ہوتا اور اسلام کا اتنا نقصان نہ ہوتا۔ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو جہاد کے آج کل تصور ہے اس سے تو بڑا غلط میسج مغرب کو مل رہا ہے اور اسلام کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات 1 صدی قبل فرمائی تھی اور آج وہی بات ثابت ہو رہی ہے، اور کاش کہ یہ بات پہلے مان لی جاتی تو اسلام کا اتنا نقصان نہ ہوتا۔ ابھی بھی مومن صاحب اگر یہ چاہیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بہت سی مثالوں کو دیکھ کے حضرت مسیح علیہ السلام کی باقی تعلیمات جن کو ماننا بھی باقی ہے ان کے لیے، اس کو بھی بجائے اس کے کہ وقت پہ چھوڑا جائے، میرا خیال ہے بر وقت ہو کے اب اس کے اوپر غور کریں۔ اور وہ السلام کا ایک بات میرے پاس وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور حضور نے مسلمانوں سے خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مضمون بیان جہاں فرمایا ہے مختلف جگہوں پہ اور بار بار فرمایا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اے بزرگوں، یہ وہ زمانہ ہے جس میں وہی دین اور دینوں پر غالب ہوگا جو اپنی ذاتی قوت سے عظمت دکھاوے، بس جیسا کہ ہمارے مخالفوں نے ہزاروں اعتراض کر کے یہ ارادہ کیا ہے کہ اسلام کے نورانی اور خوبصورت چہرے کو بد شکل اور مکروہ ظاہر کریں، ایسا ہی ہماری کوششیں اس کام کے لیے ہونی چاہیے
کہ اس پاک دین کی کمال درجہ کی خوبصورتی اور بے عیب اور معصوم ہونا بپائے ثبوت پہنچا دیں اور ان کو دکھلا دیں کہ اسلام کا چہرہ کیسا نورانی، کیسا مبارک اور کیسا ہر ایک داغ سے پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے ہمارے دل کو اسی امر کے لیے کھولا ہے کہ اس وقت اور اس زمانے میں اسلام کی حقیقی تائید اسی میں ہے کہ ہم اس تخم بدنامی کو جو بویا گیا ہے اور ان اعتراضات کو جو یورپ اور ایشیا میں پھیلائے گئے ہیں، جڑ سے اکھاڑ کر اسلامی خوبیوں کے انوار و برکات اس قدر غیر قوموں کو دکھلا دیں کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ اور آپ نے جب یہ فرمایا ہے تو اپنے قلم کا جو جہاد فرمایا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب 80 سے زائد کتب ہیں، پھر آپ کے ملفوظات ہیں، ارشادات ہیں، آپ کی تحریرات ہیں اور خطوط ہیں اور بے شمار مواد ہے جس میں آپ نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ اور جیسے کہ آپ بتایا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف دعویٰ کیا ہے، بلکہ آپ خود ہر انسان اس کو اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔